بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات تراویح میں الحمدللہ 20ویں پارے کی تلاوت مکمل ہوئی۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے جو 19ویں پارے کے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے اور پھر آخر میں سورہ عنکبوت کا اکثر حصہ بھی 20ویں پارے میں ہے۔ یہ سورہ نمل بھی پیچھے مکی صورت چلی آ رہی تھی، آگے سورہ قصص اور سورہ عنکبوت یہ بھی مکی صورتیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو مضامین وہی مکی صورتوں والے ہیں، ایمانیات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے اور رسالت کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور مختلف جو ہے وہ رسالت کی نشانیاں اور معجزات کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا ذکر ہے تفصیل سے۔ سورہ قصص کے اندر تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ تقریباً 43 آیات 44 کے قریب آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ شروع سے آخر تک تفصیل سے ذکر کیا گیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور مشرکین مکہ کو اہم پیغامات ہیں۔ سپارے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت شروع کی 5 سے 6 آیات میں اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں اور انسانوں سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا، کون ہے آسمانوں سے پانی کو برسانے والا اور پھر اس کے ذریعے سے کھیت کھلیان کو اگانے والا، یہ اللہ اگاتا ہے یا تم اگاتے ہو؟ اور پھر اسی طریقے سے کس نے زمین کو جو ہے نا وہ قرار دیا اور زمین میں جو نہریں اور جو ہے وہ باغات اور یہ چیزیں بنائیں، سمندر اور دریا بنائے، یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ تم نے بنائے یا اللہ نے بنائے؟ پھر اسی طریقے سے کون سی وہ ذات ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے جبکہ وہ پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے کون ہے جو بحر و بر کے اندھیروں میں انسان کو راستے دکھاتا ہے؟ انسان خشکی پہ سفر کرتا ہے، سمندروں میں سفر کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو راستے دکھائے۔ کون ہے جو رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا؟ انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ پھر انسان کو اللہ رزق دیتا ہے، دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا، زمین و آسمان سے رزق کے اسباب پیدا کیے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں اور اللہ اس کے اندر انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم ان کائنات کے ان نقشوں پر ذرا غور کرو، یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، یہ سارے تصرفات اللہ کے پاس ہیں۔ یہ جو آیات تھی بنیادی طور پر یہ 5 سے 6 آیات ہیں۔ یہ مشرکین نے ایک اعتراض کیا تھا کہ ٹھیک ہے خالق تو اللہ ہے لیکن ان ساری چیزوں پر اب تصرف اللہ کا نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا اللہ خالق تو ہے، ٹھیک ہے پیدا تو اللہ نے کیا لیکن تصرف اب اللہ کا نہیں ہے، یعنی اس نظام کائنات کو اب اللہ نہیں چلا رہا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ ہمارے دیگر جو معبود ہیں جن کو مشرکین خدا مانتے تھے یہ اللہ نے ان کے حوالے کر دیے اور اب اللہ گویا کہ آرام کر رہا ہے۔ اب اللہ جو ہے نا اب ان چیزوں سے گویا کہ والعیاذ باللہ اللہ رب العزت اب ان کے تصرفات سے گویا کہ معطل ہو چکے ہیں، پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو چکے ہیں اور اب یہ اپنے دیگر خداؤں اور اپنے شرکاء کو اللہ نے یہ کائنات سپرد کر دی اور اب وہ اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں 5 آیات پے در پہ سوالیہ انداز میں نازل فرمائی اور ان کائنات میں پھیلے ہوئے اپنی قدرت کے نقشوں کو بیان کیا اور پھر پوچھا کہ یہ اللہ چلا رہا ہے یا تمہارے یہ معبود چلا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ اس تصرف کائنات میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ تم ذرا تدبر تو کرو، غور تو کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ تو بڑی جو ہے جاہ و جلال کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو پورے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جو بالکل اختتام ہے سورہ نمل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ مشرکین کو اللہ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گفتگو کرنا، ان سے بات چیت کرنا جیسے بے فائدہ ہے، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ نبی جی ان مشرکین سے اب گفتگو کرنا، ان سے بات کرنا بے فائدہ ہے، آپ ان کو مزید نہیں سنا سکتے، یہ لوگ جو ہیں یہ مردہ کی مانند ہیں، آپ کی دعوت پر یہ لوگ کچھ بھی تس سے مس نہیں ہوتے اور یہ اندھے بہرے گونگے ہیں گویا کہ اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ بس ان کو دعوت دیتے رہیں اور ان کے ہدایت پر آنے نہ آنے کا غم آپ نہ کریں۔ یہ ان میں سے جو ہدایت پہ آ جائے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے چل کر اگلی صورت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ بہت بڑی تسلی تھی اللہ کے نبی کے لیے یہ والی آیت۔ اس آیت میں جہاں ایک طرف اللہ رب العزت ہدایت کا اپنے ہاتھ میں ہونا کلی طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں،
اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہدایت کا عنصر کسی اور کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی بڑا اللہ کا برگزیدہ وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے، یہ ہے ہی نہیں. صرف اور صرف ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ کے خزانوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. انسان کے اختیار میں اللہ نے دعوت رکھی ہے. دعوت ہے، ترغیب ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، ارشاد ہے، تلقین ہے، نیک راستے کی طرف بلانا ہے. اگلے کے دلوں کو پھیرنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. کسی انسان کی دعوت، تلقین، وعظ، نصیحت پر اگلا بات کو قبول کرے اور راستے پر آ جائے تو گویا کہ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا. بہت سارے ہوں گے جو بات کو قبول نہیں کریں گے، جیسے مشرکین مکہ میں سے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا جی، اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے. ابو جہل اور ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. ابو لہب بات کو قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا. اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل ہوئی، تبت یادا ابی لہب وتب. جی، کفر کی حالت میں گیا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دی، نبی جی آپ پریشان نہ ہو. جب ایک چیز رکھی ہم نے اپنے قدرت میں ہے، اپنے تصرف میں ہے، تو اگر آپ کی دعوت سے کہ کوئی سی شخص کو ہدایت نہیں مل رہی تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کا کام دعوت ہے. آپ کو دعوت پر اللہ کے ہاں سے مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، اور جو مل چکا ہے، آپ کی اتنی بڑی شان اللہ نے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ کی دعوت کو کوئی شخص قبول نہیں کرتا. آپ کی دعوت کو اگر کوئی قبول نہیں کر رہا تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چونکہ کام رکھا ہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہے، لہذا اس میں آپ جو ہے نا پریشان نہ ہو. پھر اس کے بعد سورہ قصص ہے. سورہ قصص کے بالکل آغاز سے اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر اس کے ساتھ فرعون کا واقعہ جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. بالکل ابتدا سے فرعون کو کسی کاہن نجومی نے یہ بتا دیا کہ تیرے مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری مملکت کے تباہی کا اور اس کے زوال کا سبب بنے گا، اس کے ہاتھوں تیری مملکت کا زوال ہوگا. مصر میں فرعون کی بادشاہت تھی، بہت بڑا بادشاہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا بیٹھا تھا. کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا پروردگار تو میں ہی ہوں، یہ دعویٰ کرتا تھا. تو جب کسی کاہن نجومی نے اس کو یہ بتایا تو اس نے یہ کیا کہ وہاں مصر میں دو قومیں آباد تھیں. ایک قوم تھی جو بنی اسرائیل تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ آباد تھی وہاں، جو انبیاء کی اولاد تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے مصر میں اس وقت سے آباد تھے جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے ہجرت کر کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تھے. اور مصر میں یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد سے یہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ وہیں آباد ہوئے. یہ 12 قبیلے بنے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اور نام ہے. ایک تو قوم مصر میں یہ آباد تھی، دوسری طرف یہ قبطی قوم آباد تھی جو فرعون کی قوم تھی. یہ فرعون کے لوگ تھے، یہ فرعون کی نسل کے تھے جو ادھر کے مصر کے اپنے مقامی باشندے تھے. چونکہ بنی اسرائیل تو کنعان سے آئے تھے، یعقوب علیہ السلام تو کنعان سے آئے تھے، یہ تو باہر کے لوگ تھے. جو اصل مصری لوگ تھے وہ قبطی تھے، قبطی. فرعون ان میں سے تھا. ایک زمانے تک مصر پر حکومت بنی اسرائیل کی رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد یہ بنی اسرائیل میں تصرف اور حکومت رہی. لیکن اس کے بعد ایسا جیسے بنی اسرائیل نے جو دین کو چھوڑا اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتے چلے گئے تو اللہ رب العزت نے ان سے حکومت لے کر قبطیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا دوبارہ سے. تو وہ قبطیوں میں پھر جو بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون ہوا کرتا تھا. فرعون یہ ایک لقب تھا، یہ کوئی نام نہیں تھا. یہ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام اپنا ایک الگ سے نام تھا. اب یہ ان کی کشمکش، لہذا فرعون جب ظلم و ستم کرنے لگے، اس کو جب پتہ چلا کہ اس کی قوم، اس کے بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروانا شروع کر دیا. اپنی فوج اس کی پورے مصر میں گشت کرتی تھی، جہاں پتہ چلتا کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی، فوراً اس گھر سے بچے کو لیتے اور اس کو گردن سر قلم کر دیتے. 70,000 کے قریب بچے قتل کرائے فرعون نے، 70,000 کے قریب بچے قتل کرائے صرف اپنی مملکت کو بچانے کے لیے. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک طرف ان کی تدبیریں ہیں، ایک طرف اللہ کی تدبیر ہے. اللہ نے بچہ پیدا بھی کر کے دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، فرعون کے محل میں اس کی گود میں پرورش کر کے دکھایا.
جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ ظاہر پریشان تھی کہ اب فرعون کی فوجی آئیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کو تو مار دیں گے. تو حضرت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو ہے نا ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں چھوڑ دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک صندوق لکڑی کا بنایا اور اس میں ان کو ڈال کے، چونکہ صندوق ڈوبتا نہیں ہے، وہ کشتی کی طرح تیرتا دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا اپنے بیٹے کو. اب یہ بات ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈالی. بہرحال وہاں سے وہ دریائے نیل سے ہوتے ہوتے ایک نہر فرعون کے محل کے بالکل پاس سے گزرتی تھی. وہ صندوق ہوتے ہوتے فرعون کے محل کے پاس آ گیا. وہاں جو خادم کچھ لوگ کھڑے تھے اور اس کی کنیزیں باندیاں کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا ایک وہ آ رہا ہے، صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے صندوق پکڑا، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا. جب کھولا تو اندر ایک خوبصورت ہنستا مسکراتا ایک بچہ، اور اتنا خوبصورت، نبی تو ویسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، ان کو اللہ ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازتے ہیں. تو موسیٰ جیسا کھلکھلاتا چہرہ. تو فوراً جیسی فرعون کی بیوی آسیہ تھی، وہ بڑی پاک دامن اور بڑی پاکیزہ خاتون تھی. فرعون کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ صاحب ایمان تھی. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائی. اس کی جیسی نظر بچے پہ پڑی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون کے دل میں کھٹکا پڑا، یہ وہی بچہ ہے جو میری مملکت کو زوال پذیر کرے گا. اس کے دل میں آیا. آسیہ نے کہا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اپنے حساب سے اس کی پرورش کریں گے، یہ ہمارا دشمن پھر کیوں بنے گا؟ لہٰذا اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. لہٰذا وہ آسیہ نے اس کو گود لے لیا. فرعون کے دربار میں اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ غم تھا، دکھ تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا. اللہ نے فرمایا، یہاں اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ کی والدہ کے دل میں بڑا کھٹکا تھا کہ موسیٰ مجھ سے جدا ہو گیا. اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، ہم اس بچے کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا غیبی نظام چلا. وہاں سے فرعون نے دربار میں جو ہے نا وہ شاہی اب ایک اعلان جاری ہوا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک مرضعہ خاتون کی ضرورت ہے، رضائی خاتون جو اس کو دودھ پلائے. اب پوری مملکت میں اعلان ہوا، شاہی خواتین آنے لگیں، بڑے بھاری معاوضے کا بھی جو اعلان ہوا، چونکہ اب تو شاہی پروٹوکول کے ساتھ پرورش ہوگی. تو جو خاتون آئے سینے سے لگائے موسیٰ علیہ السلام، چہرہ پھیر لیں، دودھ نہ پئیں. پھر کوئی خاتون آئے، 20 خواتین آئیں، قبطی خواتین، بنی اسرائیل کی خواتین، جو آ کر سینے سے لگائے موسیٰ علیہ السلام، چہرہ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، دودھ نہ پئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان کی والدہ نے ان کو پیچھے کیا تھا کہ جا کے دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہ اس نے آگے بتایا کہ صندوق بادشاہ کے محل میں پہنچ چکا ہے. جب وہ وہاں اس منظر کو اب دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے، تو اس نے کہا، ان کی بہن نے، کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، اس کا دودھ بڑا جو ہے نا لذیذ ہے اور اللہ نے اس کے دودھ میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کو اگر میں بلاؤں تو اس کا دودھ یہ بچہ شاید پی لے گا. فرعون نے کہا، اس کے وزیروں نے کہا جاؤ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسی خاتون ہے تو اس کو بلاؤ. تو یہ دوڑی اپنی ماں کے پاس آئی، موسیٰ کی والدہ کے پاس. کہا وہاں بچے کو، موسیٰ کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، آپ دوڑے جلدی چلیں. موسیٰ کی والدہ فرعون کے دربار میں اور پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو لخت جگر کو جیسے سینے سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ ان کو دودھ پلانے پر مامور ہیں، آپ کو معاوضہ بھی ملے گا. وہ کہنے لگی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں روزانہ دربار میں آ کر اس کو دودھ پلاؤں، میرا گھر بہت دور ہے، یہ بچہ میرے پاس دو، میں اپنے گھر میں رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں گی، جب مدت رضاعت 2 سال پوری ہو جائے گی پھر آپ کو دے دوں گی. دوبارہ اللہ نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو. پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ آئے. باہر فوجیوں کا پہرا ہوتا تھا، جو فوجی بچے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ بچے کی حفاظت پر مامور کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کو اپنے گھر میں 2 سال رکھا، دودھ پلایا، مدت رضاعت پوری ہوئی، پھر وہاں پر گئے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، پھر آگے کے کچھ واقعات کا ذکر ہے. 2 لوگوں کو دیکھا آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا. قبطی جو ہے نا وہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک گھوسا جب مارا تو وہ قبطی مر گیا. نبی کی طاقت تھی، گھوسا پڑا وہ مر گیا. اگلے دن پھر دیکھا وہ بنی اسرائیلی پھر جو ہے نا کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیلی کو ڈانٹنے کے لیے جب آگے بڑھے تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا تم مجھے بھی آج قتل کرو گے جیسے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. اب یہ بات چونکہ جو ہے نا ملک میں پھیل گئی، فرعون پہلے ہی جو ہے نا وہ اس شخص کی تلاش میں تھا جس نے گزشتہ روز کسی قبطی کو قتل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ہے نا مصر سے نکلے. ایک شخص نے فرعون کے دربار سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے جو ہے نا پھانسی کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، پتہ چل گیا کہ گزشتہ روز قبطی کو آپ نے قتل کیا تھا، لہٰذا آپ مصر سے نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کی بستی میں گئے. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت نبی موجود تھے.
ان کی 2 بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے, دیکھا لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں سے, اور 2 خواتین 2 نوجوان لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں, وہ پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, ان کی مدد کی, بکریوں کو پانی پلایا اور وہ اپنے گھروں کو روانہ ہوئی. ان سے پوچھا کہ تم کیوں اس طرح پانی پلانے آتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہمارے والد بوڑھے ہیں, ہمارے والد بوڑھے, لہٰذا کوئی کام کرنے والا نہیں, ہمیں آنا پڑتا ہے, مجبوری ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو جب ان کی بیٹیوں نے جا کے خبر دی, شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس نوجوان کو بلاؤ, چونکہ وہ بھی نبی برحق تھے, پہچان گئے ان کے دل میں نور نبوت ہے, یہ کوئی نبی ہیں, آنے والے نبی موعود ہیں. شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا. 10 سال کا معاہدہ طے ہوا کہ آپ میرے پاس رہیں گے. 8 سال تو لازمی ہے, 2 سال آپ کے اختیاری ہیں. 10 سال جب آپ پورے کریں گے تو میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں گا. یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے, ہمارے ہاں عرف میں لڑکے والے پیغام نکاح بھیجتے ہیں لڑکی والوں کے ہاں, رشتہ بھیجتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رشتہ, لڑکی دیکھنے جاتے ہیں, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن کہیں اگر لڑکی والے پیغام نکاح بھیجتے ہیں کسی لڑکے والوں کے ہاں کہ بھئی آپ ہماری بیٹی سے اگر نکاح کر لیں, ہمارے گھر میں بہن بیٹی ہے, اس طرف آپ پیغام نکاح, تو اس کو ذرا عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں لڑکی والے کیوں پیغام نکاح بھیج رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے خود آفر کی, خود موسیٰ علیہ السلام کا, آپ میرے پاس 10 سال رہیں, میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا. پھر جب 10 سال پورے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ جو کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی, ان کو لے کے پھر مدین سے نکلے ہیں. راستے میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. وہ روشنی دیکھی ہے کوہ طور کے مغربی دامن میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی. وہ تو آگ کی تلاش میں گئے تھے, وہاں اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوئے, اننی انا اللہ, میں تیرا پروردگار ہوں, میں اللہ ہوں. موسیٰ تو وادی مقدس میں ہے, وادی طور میں ہے, کہ اپنے جوتے اتار لے. جوتے اتار کے آگے بڑھے, اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر فرمایا اب جاؤ فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دو. وہاں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے. زبان میں لکنت اس وجہ سے تھی کہ بچپن کا ایک واقعہ تھا, جب ان کو گود لیا تو فرعون نے ایک امتحان لیا. فرعون نے آسیہ اپنی بیوی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو گود تو لے لیا, لیکن انہوں نے کہا میں اس بچے کو آزماؤں گا, یہ بچہ میری مملکت کا زوال کا سبب بنے گا. ان کے آگے کچھ جو ہے سونے چاندی کی چیزیں رکھی, کچھ انگارے رکھے کہ کس کو اٹھاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام رڑتے آئے اور آ کر انہوں نے انگارہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا. اس کی وجہ سے بچپن سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی, بولنے میں لکنت ہوتی تھی. اسی لیے اللہ نے ان کو سورہ طٰہٰ میں دعا سکھائی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ اللہ میری زبان کی اس گرہ اور لکنت کو دور فرما تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی, یا اللہ ایک تو میری زبان میں بھی لکنت ہے, دوسرا میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے 10 سال پہلے, دوبارہ مصر جاؤں گا, مقدمہ چلے گا, کیس بنے گا, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دیجئے, نبوت سے سرفراز فرمائیے. یہ کسی شخص نے اگر اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز دنیا میں تاریخ انسانی میں مانگی ہے تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی. اس سے بڑھ کر کسی شخص نے اپنے بھائی کے لیے شاید ہی کوئی چیز مانگی ہو. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی اللہ سے. اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ دونوں فرعون کے دربار پہ گئے, ان کو دعوت دی, معجزات آئے, لمبا واقعہ ہے. پھر کافی عرصہ وہاں رہے. فرعون ان کے معجزات دیکھ کر بھی اور ان کے اوپر مختلف قسم کی اللہ نے آزمائشیں ڈالی. اس سب کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. لمبے عرصے کے بعد آگے دریا تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا, فوج, اور وہ ان کو پکڑنے اور تعاقب میں فرعون اپنے پورے جاہ و جلال لا و لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے دریا پر مارے. 12 راستے دریا میں سے بن گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اپنے اپنے راستوں سے دریا پار ہو گئے. جب فرعون کہنے لگا, جب دریا کے کنارے پہنچا, فرعون اپنی فوج کو کہتا ہے دیکھا میرے خدا ہونے کا یقین کر لیا, دریا میں ہمارے لیے راستے بن گئے. اللہ نے کہا بھی پتہ چلتا ہے. جیسے ہی دریا کے بیچ میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ پہنچا, اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا اٹھا لے دریا سے. دریا سے عصا اٹھایا, سارے دریا اور سمندر آپس میں مل گئے, راستے ختم. فرعون بھی غرق آب ہوا اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ. اس وقت فرعون کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب جبریل کو دیکھ لیا اور اسرائیل کو دیکھ لیا, موت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی, اللہ نے کہا اس کا ایمان قبول نہیں ہے. اب سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں. سکرات الموت کی کیفیت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس سارے واقعے کو اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس سورۃ قصص کے اندر بیان فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا بجا, اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ دیکھو جیسے بنی اسرائیل, جیسے قبطی اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آئے, باوجود معجزات اور نشانیاں اور علامتیں دیکھنے کی ایمان نہیں لائے, تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہونے والا ہے. اور آخری بات,
اس سارے واقعے کے بیان کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا مصر میں، کوہ طور میں نبوت سے نوازا گیا، کوہ طور کے مغربی دامن میں، پھر مصر، پھر مدین، یہ سارے وہ علاقے جو نبی علیہ السلام نے نہ دیکھے نہ ادھر کبھی سفر کیا، لیکن نبی علیہ السلام جس تفصیل سے قرآن کی آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں جیسے اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی، آپ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، اللہ اپنے نبی کو ان واقعات کا علم بھی دے رہے اور واقعات سنا بھی رہے۔ اس سب کے باوجود بھی مشرکین مکہ ان واقعات کو سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر ہمیشہ عاجزی ہو، خیر کی بات کو جب سنے تو لینے کی کوشش کرے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ ہٹ درمی اور عناد خیر کی بات کی قبول کرنے سے انسان کو روک دیتی ہے، دل کو سیاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.